السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات ہے ایک ایسے پرابلم کے بارے میں جو اکثر ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو گناہ ہیں انہیں اوائڈ کرتے ہیں، جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو اللہ نے کیا ہے یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، یہ چیز کرو، وہ جب کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ پہلے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں انیشلی، تب تک وہ سب ٹھیک ہوتا ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ سب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ان ادر ورڈز اٹ مینس کہ میں اللہ کے خوف سے کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن کچھ وقت کے بعد یہ جو باؤنڈری ہے، یہ جو لائن ہے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اصل میں پھر آپ کا بلیف یا آپ کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں ایکچولی یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ سمجھے میری بات؟ ایک فائن لائن ہے جہاں پر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے خوف سے اپنی آخرت میں ناکامیاب نہ ہونے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے میں کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں کچھ چیز کر رہا ہوں۔ اور کچھ پوائنٹ کے بعد ایک فائن لائن ہوتی ہے جس کو آپ کراس کرتے ہیں، جہاں پر آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میں یہ چیز اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، کوئی کام کر کے یا کوئی کام کسی گناہ سے بچ کے میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے انسان سیلفش بائی نیچر ہے، انسان اتنے احسان نہیں کر سکتا اتنی چیزیں نہیں کر سکتا، ایک دو بار کرے گا بس۔ اور پھر انسان کیا کرتا ہے جب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ پہ احسان کر رہا ہوں یہ نیک کام کر کے یا اس گناہ سے بچ کے، وہ سوچتا ہے ویئر از پیمنٹ دو مجھے، ایک بار کیا ٹھیک تھا، اب میں پورے ٹائم ہی دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں اتنے احسان کر رہا ہوں، پیمنٹ ویئر از مائی پیمنٹ، میں مجھے معاوضہ کیوں نہیں مل رہا میری چیز کا؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اصل میں پھر کس چیز پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے؟ ایکچولی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں ورنہ میں یہ نہیں کرتا، تو انڈائریکٹلی آپ کے ایمان پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ میں تھوڑا اس کو کھولتا ہوں بات کو، کیسے آپ کے ایمان پہ اٹیک ہو رہا ہے؟ جب کہتے ہیں نا کہ میں یہ گناہ نہیں کر رہا ہوں اللہ کے لیے، میں یہ نیک کام کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور جب آپ کا مطلب اس سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کا محتاج ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں آخرت میں اللہ میرے سے کیا کرے گا، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ایون تو آپ یہ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کانشیسلی کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے اللہ پہ کیا احسان کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ تو مطلب وہ پاک ذات ہے، اس پہ کیا احسان کر سکتے ہیں ہم؟ مگر ہم سوچنے لگتے ہیں اپنی جگہ پر نہیں میں تو اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، میں اللہ نے مجھے چنا ہے یہ سب کرنے کے لیے، میں کر رہا ہوں یہ۔ پھر انسان اللہ سے معاوضہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور یہ ایک ڈیلیوژن ہے۔ اور میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کے ایمان پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے۔ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں یہ سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں، امپلائنگ کہ اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، اور کیا کر کے؟ بائی دا وے اپنی دولت سے کچھ دے کر نہیں صرف، اور ناٹ اونلی دیٹ، آپ سوچتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو اللہ پہ احسان رکھ رہا ہوں۔ تو آپ کے ایمان پہ پتہ ہے کیسے اٹیک ہوتا ہے؟ جب آپ کسی گناہ سے بچتے ہیں نا اور نیک کام کرتے ہیں نا، جیسے نماز، یا آپ کے آفس میں سب رشوت لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے لیے رشوت نہیں لے رہا ہوں، آپ کے جان پہچان میں لوگ سود کھا رہے ہیں، امیر ہو رہے ہیں بائی رانگ مینس، بائی دا مینس دیٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ، اس کو اللہ نے حرام کر دیا، ان مینس سے وہ
ان اسباب سے وہ سپوزڈلی امیر ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ تو پست ہے، غریب ہے بہت زیادہ، لیکن ان اسباب کو اختیار کر کے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ جس پہ اللہ راضی نہیں ہے، اس کو اختیار کر کے ان کو لگ رہا ہے کہ وہ امیر ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے آزما رہا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ امیر ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں امیر نہیں ہو رہا ہوں اللہ کے لیے، اللہ پہ اندر سے سوچ رہے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، جب آپ نے یہ سوچا تو انڈائریکٹلی آپ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ میرا اللہ، یہ بلیف ہے میرا اسلام کا، یہ جو باکس ہے میرا اسلام کا ایک، یہ نہ ہوتا نا تو پھر میں یہ چیز کر لیتا. آپ سمجھے کتنی خطرناک بات ہے. اب آپ کا وہ جو ایمان کا جو اوپری سطح تھی نا وہ ہٹ گئی، جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ بھائی آخرت میں مجھے قبر میں ڈالیں گے پہلے میرے کو مرنے کے بعد، پھر مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، ویسے ہی اکٹھا کیا جائے گا جیسا میں آج ہوں، پھر سے کھڑا ہو جاؤں گا میں، پھر قیامت ہوگی، پھر حشر کا میدان ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک انسان کو جنت میں بھی ڈالا جائے گا کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں کو جہنم بھی نصیب ہوگی، اور کچھ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کچھ لوگوں کو کچھ مدت تک کی ہوگی. تو دیکھیے یہ کتنی خطرناک بات ہے. پہلے آپ کا یہ ایمان ہوتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا، یہ پوری باڈی پر غالب ہو چکا ہوتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں نا میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں اپنے اندر امپلائیں گے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ مطلب یہ تو پتہ ہی ہے نا اس مسلمان کو، یار اللہ اتنا بڑا ہے، اس پہ کیا احسان کیے جا سکتے ہیں. تو مگر جب آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ امپلائی اس میں سے بات نکلتی ہے، آپ کے شعور کو اندر پتہ لگتا ہے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، تو پھر جب یہ سطح آتی ہے تو آپ کے اندر پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ میں اللہ، یہ ہے ایک باکس جس کے اندر نعوذ باللہ میں نے اللہ کو بٹھا رکھا ہے. اگر یہ میرے اندر نہیں ہوتا نا، میرے دل کے اندر یہ باکس آف ایمان نہیں ہوتا نا، تو پھر میں یہ چیزیں کر لیتا جو حرام ہے. سوچیے اس بارے میں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایمان کو چورا چورا کر کے ختم کر دے گی یہ بات. آپ نئی ہونے کی گنجائش نہیں ہے، آپ شک میں نہیں ہیں کہ آپ بولے کہ یہ نہیں ہوتا تو میں کرتا نہیں، یہ نہیں ہوتا نہیں. اللہ نے جب آپ اللہ پہ ایمان لائے ہیں، پورا کا پورا لائے ہیں، تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی. آپ کو تو پتہ ہے آخرت آنے والی ہے، تو ان ٹروتھ آپ تو یہ سب کام اپنے لیے کر رہے ہیں. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر وہاں کیا کرو گے؟ میں کیا کروں گا، آپ کیا کرو گے، ہم سب کیا کریں گے؟ یہاں ہم نے بویا ہی نہیں، یہاں ہم بیٹھے ہیں، جی اللہ رحمان رحیم ہے، کر لے گا کچھ نہ کچھ، میری سیٹ میری سلیکشن ہو جائے گی، اللہ رحیم ہے. تو آپ نے کچھ بویا ہی نہیں تو کیا کاٹو گے؟ ٹھیک ہے. تو جب بہت لوگوں کو پھر یہ کنفیوژن ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو تم قرض دو، اللہ تمہیں اس کا 10 گنا دے گا. بھائی تم دیکھو اس سینٹینس میں بھی، یہ مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی قرآن میں یہ لکھا ہے یا نہیں، لیکن سم ویئر لائک دس، سم تھنگ لائک دس از ریٹن ان قرآن، کچھ ایسی چیز لکھی ہوئی ہے، حدیث میں بھی لکھی ہے، قرآن میں بھی لکھی ہے. تو اب دیکھیے لائن میں بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ بات کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ آپ اللہ کو کچھ قرض دو، اللہ آپ کو اس کا 10 گنا دے گا، تو اٹ از آلسو سیلفش. اور یاد رکھو کیا اللہ نے کہا میں اسی دنیا میں دوں گا؟ ناٹ نیسیسریلی. لیکن جب آپ ہر چیز کے پیچھے، اور یہ قرض کیا اللہ کو دینا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھ، یہ تو فرض ہے، یہ تو اللہ کا آپ پہ حق ہے. روزہ یہ حق ہے اللہ کا آپ پہ. اللہ نے کہا، یہ اللہ نے ہمارا شہادت ہے اللہ کے کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. یہ تو رائٹ ہے اللہ کا. پیغمبر بھیجا, اپنے پیغمبر کو ریکگنائز ہے, یہ تو رائٹ ہے کہ آپ کو اس پیغمبر کو ماننا ہے. یہ ایک حدیث ہے, معاذ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, وہ بولتے, بڑی ماشاءاللہ اچھی حدیث ہے, میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنایا تھا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, وہ بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ ایسی میں مفہوم بیان کرتا ہوں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان سے, اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا رائٹ ہے؟ اور وہ کہتے ہیں, بڑے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے یہ کتنی اچھی کانورزیشن ہے, وہ نہیں کہیں گے آئی گیس, نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انگلش میں مجھے یاد ہے, اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں انگلش میں ہی کہوں کہ ٹو ورشپ ہم الون اینڈ نو بڈی ایلس, یہ رائٹ ہے کہ اللہ کا اپنے بندے پر کہ وہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی اور کی عبادت نہ کرے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا معاذ تم جانتے ہو کہ ایک بندے کا کیا رائٹ ہے اللہ پر؟ بڑی بات ہے, کیا حق بنتا ہے اللہ پر, کیا رائٹ ہے اللہ پر. اور معاذ بن جبل, مجھے نہیں پتا معاذ بن جبل ہے کہ معاذ ہے, حدیث میں بڑی اوتھینٹک حدیث ہے, بخاری مسلم شاید انہی میں سے ایک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر سے دیکھیں کتنی اچھی اپروچ, اللہ اور اللہ کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں. ان کو کیا پتا یار, ان کے پاس کون سے پیغمبر ہے, انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے پیغمبر بہتر جانتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹو سیو ہم فرام دا فائر, یعنی جہنم سے بچانا, یہی ایک بندے کا, اللہ کے بندے کا جو اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے, جو اس پر ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اللہ پہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ آگ سے بچا لیا جائے, جہنم سے بچا لیا جائے. یہی تو سمپل ایز دیٹ, میرے خیال سے یہی ہے. اب میں سمرائز کر لیتا ہوں اس ویڈیو کو. دیکھو, یہ اکثر انہی لوگوں کے ساتھ درپیش آتا ہے جو دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, جو مست مگن ہے, ان کو کیا لینا دینا, مگر جو کوشش کر رہے ہیں نا, ان واٹ ایور لیول, ضروری نہیں ہے کہ آپ جی رمضان کی 30 روزے اور نماز بھی پوری, اس کے بعد سب کچھ کر رہے ہیں, نظریں بھی نیچے, نہیں, ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بندہ بھی اس سٹیج میں ہے کہ اس نے جمعہ کی نماز پڑھنا شروع کی ہے کیونکہ اس کے دل نے اس کو بولا ہے کہ یار نہیں, میرا رب ہے, مجھے جمعہ کی نماز تو پڑھنی ہی چاہیے. تو اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے میں نے پڑھی نماز, میں نے اتنا بڑا احسان کیا اللہ پہ, میرے پاس کچھ پیمنٹ, ویئر از اے پیمنٹ برو, کچھ تو ہونی چاہیے نا. تو یاد رکھیے, سمری اس ویڈیو کی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام اس دنیا میں اللہ کے لیے نہیں کرتے. ان ٹروتھ ایسے بولنا بھی نہیں, بولو کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں, میں آخرت میں عذاب سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں, جنت کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے نہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری کام کی؟ سمرائزڈ, ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا ایک میں نے ویڈیوز بنانا بھی بند کر دیا, لیکن یہ ایک ویڈیو میرے دماغ میں آیا کہ نہیں, اس بات پہ بات کرنی بند کی, کیونکہ یہ بات میرے بھی ذہن میں آتی تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بولا نا, انسان کو لگتا بھی نہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں, لیکن اندر سے اس کے یہی خیال ہوتے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں. تو ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ یار پیمنٹ دو, اور پھر وہ سوچتا ہے ہاں اللہ نے کہا ہے آخرت میں پیمنٹ ملے گی, مگر آخرت تو تب آئے گی نا, اب مجھے ابھی چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ میں نے کہا نا, یہ آپ کی ایمان پہ ہی اٹیک ہو جاتا ہے. بہرحال یہی تھا آج کا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.